بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین الی یوم الدین، اما بعد۔ رمضان مبارک کے حوالے سے بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ ایک سوال زکوٰۃ کے حوالے سے آیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وعید کس قدر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے، مال و دولت کی زکوٰۃ نہ دینے پر قرآن و حدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے، سو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے جو کہ اس روز واقع ہوگی، یوم یحمى علیہا، جس دن ان کو یعنی سونے اور چاندی کو پہلے دوزخ کی آگ میں ڈال کر کے تپایا جائے گا، پھر اس سے ان سونے اور چاندی اور دیگر اموال کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشت کو داغا جائے گا اور جتایا جائے گا، سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہی وہ مال ہے جس کو تم اپنے واسطے جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو لو اپنے جمع کرنے کا اور زکوٰۃ نہ دینے کا مزہ چکھ لو۔ احادیث میں بھی بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کے لیے قیامت میں آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر اس کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی دونوں کروٹیں، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر گرم کر لی جائیں گی، اور یہ اس دن ہوگا کہ جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک کہ تمام لوگوں کا حساب و کتاب نہ کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس عورت کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، جوان لڑکی بھی تھی، اور لڑکی کے ہاتھ میں 2 سونے کے بھاری کنگن بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم اس کو پسند کرو گی کہ اس کنگن کی جگہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ سنتے ہی انہوں نے وہ دونوں کنگن اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حاضر ہیں، آپ جس مصرف میں انہیں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
انہوں نے ہاتھ میں چاندی کے چھلے پہنے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس چھلے کو اس لیے پہنا ہے تاکہ میں آپ کے لیے زینت اختیار کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی؟ کہنے لگی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور بھی بہت سی احادیث میں زکوٰۃ نہ دینے پر بڑی سخت قسم کی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اچھا، ایک سوال آیا ہے، اگر کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم سے دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ زکوٰۃ ہی کی رقم طلب کر رہا ہے تو کیا اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں جب کہ وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے؟ جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اس آدمی کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا جائز نہیں. اور جو آدمی پیشہ ورانہ طور پر مانگتا ہو، مانگنا اس کا پیشہ ہی بن چکا ہو، اس نے پیشہ ہی بنا لیا ہو، باوجود ہے کہ وہ اس کا مستحق نہیں، پھر بھی وہ اپنے لیے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مطالبہ کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، ایسے شخص کو جب کہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مانگنے کا عادی ہوگا وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی. اس لیے مانگنے سے بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ بچا جائے. ایک اور حدیث میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ بہ علیہ باب فقر. یعنی جو شخص مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا اور محتاجگی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص، ایسا آدمی زکوٰۃ مانگے جو بظاہر صاحب حیثیت معلوم ہوتا ہو، غیر معروف ہو، تحقیق بھی مشکل ہو اور وہ خود اپنے کو مستحق زکوٰۃ بتا رہا ہو، تو اس کو نہ دینا ہی بہتر ہے. صدقات نافلہ کے ذریعے سے اس کی مدد کی جائے. لیکن اگر کوئی لگ رہا ہے کہ وہ مالدار ہے یا طاقتور ہے، بہتر ہے کہ اس آدمی کو کچھ کام کرنے کی نصیحت کی جائے. اس لیے کہ حدیث شریف میں ایک مرتبہ دو مرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، طلب کیا. فقلب فیہم البصر فرآہما جلدین. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر گھما کر کے انہیں دیکھا، ان کو مضبوط اور طاقتور پایا، لگ رہا تھا کہ وہ مالدار بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شئتما آتیتکما، اگر تم چاہو تو میں اس میں سے تمہیں کچھ دے سکتا ہوں. لیکن ساتھ میں فرمایا ولا حظ فیہا لغنی ولا لفقیر، لیکن اس میں سے
نہ ہی مالدار کے لیے کوئی حصہ ہے اور نہ ہی لقوی طاقتور کے لیے، ولا حظ فیہما لغنی ولا لقوی، اس میں سے طاقتور اور مالدار کا کوئی حصہ نہیں۔ مالدار کے لیے تو اس لیے کہ اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں، اور جو قوی ہو طاقتور ہو اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، اس کی بجائے اسے ترغیب دینی چاہیے یا اسے کسی کام پر لگا دینا چاہیے۔ ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے اور صدقات واجبہ کے کتنے مصارف بیان فرمائے ہیں، کن کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ تفصیل طلب سوال ہے، اگلی مجلس میں انشاءاللہ تعالی مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو